السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پہ توجہ دی ہے کہ ہم جب خود کو مسلم کہتے ہیں کس بنا پر کہتے ہیں؟ کیا فرق ہے ایک مومن اور ایک مشرک میں؟ انشاءاللہ آج ہم ان کا فرق جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم وہ ہے جو ایک خدا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، توحید پرست ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ I have a question for you۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو معبود ماننا، یہ ماننا کہ اس نے جنت اور جہنم بنائی، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اس کے قبضے میں ساری کائنات ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا یہ توحید ہے؟ If your answer is yes, then no, you're wrong۔ کیونکہ یہ تو اپنے دل کے اندر فرعون، ابو جہل اور مکہ کے سارے مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے۔ قرآن کے سورہ نمبر 27 ورس 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا ظلم اور تکبر کی وجہ سے، جبکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھیں کہ ایز اے مسلم واٹ ڈو یو بلیو ان، تو ہمارا کلمہ صرف الا اللہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کرنا یا اللہ کا پارٹنر بنانا، یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والوں کو مشرک یا کافر کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کعبہ میں لوگ کیا کرتے تھے؟ جب ان سے گناہ ہوتے تو اللہ سے معافی مانگتے، اللہ کی عبادت کرتے، کعبے کا طواف کرتے، صفا مروہ کا سعی کرتے، چیریٹی بھی کرتے۔ ان کا یہ جاننا اور ماننا کہ اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں، جنت اور جہنم بنانے والے ہیں، وہی زندگی اور موت دینے والے ہیں، ان کو مسلمان نہیں بناتا۔ سورہ 10 ورس نمبر 31 میں یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ آپ ان سے دریافت کیجئے کہ تم کو آسمانوں اور زمینوں سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھ کا مالک کون ہے، اور جاندار کو بے جان سے کون پیدا کرتا ہے اور بے جان کو جاندار سے کون پیدا کرتا ہے، اور تمام کاموں کا کون انتظام کرتا ہے، فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ۔ سورہ نمبر 23 ورس 84 میں بھی یہ مینشنڈ ہے کہ آپ کہہ دیجئے زمین اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو فوراً کہیں گے اللہ کا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم کیوں نہیں سوچتے، آپ پوچھیں ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کی پناہ نہیں دے سکتا، اگر تم جانتے ہو تو فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے۔ اتنا جاننے اور ماننے کے باوجود وہ ایسا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو مشرک کہلایا گیا؟ ان ساری باتوں کو جاننے اور ماننے کے ساتھ وہ اللہ سے اور نزدیک ہونے کے لیے اللہ کے فرشتوں، پیغمبروں، ولیوں کی بھی عبادت کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ سارے اللہ کے غلام ہیں۔ مشرک کہتے تھے کہ یہ سارے تو نیک لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، لیکن ہم گناہ گار ہیں، اگر یہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو ہم بخش دیے جائیں گے، تو ہم ان کو بھی خوش کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا مذہب نہیں لائے،
وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ہی پیروی کرتے تھے۔ ان سے پہلے جب نوح علیہ السلام اپنی امت کو جس کی عبادت کرنے سے روکتے تھے وہ ان کے بت تھے جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے، واد، سوا، نصر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میسج دہرایا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت شریک کرو اپنی عبادت میں، چاہے وہ پتھر ہو، کسی کی خبر ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو۔ مکہ کے مشرکوں کو اللہ کی عبادت سے انکار نہیں تھا بلکہ صرف اللہ کی عبادت سے انکار تھا، اور اپنے باپ داداؤں کے ولیوں اور پیروں وغیرہ کو شامل نہ کرنا اس سے انکار تھا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، چاہے وہ دعا ہو، مدد طلب کرنا ہو، قربانی دینا ہو، قسم کھانا ہو اور اینی ادر فارم آف ورشپ۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ اگر پہلے کے مشرکوں کو تک لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ تھا، اور ہم جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شرک صرف بت پرستی ہے تو نہیں، فرشتوں، رسولوں، ولیوں، پیروں، ان سب سے بھی دعا کرنا اور ان سے شفاعت کی امید رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ سورہ 39 ورس 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، خالص عبادت اللہ کے لیے گوارا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور شراکا بنائے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو محض اسی لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے مقرب بنا دیں۔ اور سورہ 17 ورس 57 میں یہ بھی مینشنڈ ہے کہ یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور ان کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔ سورہ 34 ورس 40، اور جس روز اللہ سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ تم لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈفرینسیشن نہیں کیا اگر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے یا فرشتوں کی عبادت کرتے تھے یا رسولوں کی عبادت کرتے تھے یا ولیوں کی یا صوفیوں کی یا جنوں کی۔ اللہ نے عبادت کا حکم صرف اپنے لیے رکھا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو بس ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، then remember this Quranic verse of Surah 17 verse 55، تم اپنے رب ہی سے دعا کیا کرو اور اچھی طرح گر گڑا کر اور آہستہ آہستہ، وہ واقعی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات ابو داؤد کی اوتھینٹک حدیث سے ثابت ہے کہ دعا عبادت ہے، رائٹ؟ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑ کر، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ آف کورس ہم دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنے رسول پر درود بھیجتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے رسول سے دعا نہیں کرتے۔ اور جب ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے سب سے پسندیدہ شخص ہیں، ان سے دعا نہیں کرتے تو کیا ہم کسی اور ولیوں، پیروں، باباؤں، حضرتوں سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ اور ویسے بھی مرنے کے بعد ہر شخص برزخ میں چلا جاتا ہے اور وہ نہیں دیکھ سکتا یا سن سکتا جو ہم کہتے ہیں۔ وہ تو بس کچھ جنات اور شیاطین ہیں جو آپ سے ان کا نام لے کر رابطہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا دین ہمیں ان سے رابطہ کرنا، ان کے میٹرز میں انوالو ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ قربانی بھی عبادت ہے۔ سورہ 108 ورس 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو۔
تو کیا کسی جانور کو کسی بت، نبی، ولی، پیر یا جن کے لیے قربان کرنا شرک نہیں ہے؟ اور عبادت صرف دعا یا قربانی یا سجدہ کرنا نہیں بلکہ کئی طرح کی ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے دوسروں سے مدد مانگنا، قسم کھانا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر چاہے تو انسان کے سارے گناہ، چاہے وہ آسمان جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی کی وفات اس حال میں ہو کہ اس نے شرک کیا ہو اور اس زندگی میں معافی نہیں مانگی تو وہ گناہ اللہ کے دربار میں ناقابل معافی ہے۔ تعویذ پہننا، کالا ٹیکا لگانا، نیمبو ناریل گھر میں لٹکانا، درگاہوں کے طواف کرنا، منتیں مانگنا، ولیوں کے نام سے فاتحہ دلانا شرک ہے۔ کیا جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمام جہانوں کو بنایا، اسے چھوڑ کر آپ ایک تعویذ جس میں پتہ نہیں کن جنات کے نام لکھے ہیں، ایک چھوٹا سا نیمبو ناریل سے امید رکھتے ہیں کہ وہ چیز آپ کی حفاظت کرے گی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہم سب چھوڑ دیں، یہ تو ہمارے گھر میں فالو کرتے ہیں، خاندان میں سب فالو کرتے ہیں، تو یاد رکھیں سیم ٹو سیم ورڈز مکہ کے مشرکینوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا کہ ایسے کیسے ہم اپنے باپ داداؤں کی رسمیں، ان کے نیک لوگوں سے دعائیں کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ اعمال ہماری نظر میں بہت چھوٹے ہیں لیکن شرک ہے تو ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایڈوکیٹ فائز سعید کا ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے 25 ایسی قسم کے شرک جو ہمارے یہاں عام ہیں بیان کی ہیں۔ لنک میں ڈسکرپشن میں مینشن کروں گی، یو کین ہیو اے لک ایٹ اٹ۔ دھیان دیں اس بات پہ کہ ہم سچ میں مسلمان ہیں یا نہیں۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔